بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، اقامت کہنے اور سننے کے سلسلے میں بعض غلطیاں ہو رہی ہیں۔ مثلاً عام طور پر لوگوں کا یہ تصور ہے کہ نماز کے لیے یہ اقامت وہی شخص کہے گا جس نے اذان دیا ہو۔ دلیل پکڑتے ہیں اس حدیث سے جس کے اندر کہا گیا من اذن فہو یقیم۔ اس حدیث کے سلسلے میں آپ جان لیں کہ حدیث سخت ترین ضعیف ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا، لہٰذا اسے دلیل پکڑنا اور یہ کہنا کہ وہی اقامت کہے جس نے اذان دیا ہو صحیح نہیں ہے۔ اقامت کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو کیا وہ اقامت کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اقامت کہہ کر کے ہی نماز شروع کرے۔ اسی طرح سے اگر آدمی نے اقامت کہہ دیا ہو اور اچانک کسی شغل کی وجہ سے نماز سے الگ ہو گیا ہو تو پھر وہ نماز جب شروع کرے گا تو کیا اقامت کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اس کے لیے دوبارہ اقامت کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اسی اقامت پر اکتفا کرتے ہوئے نماز کو پڑھے گا۔ یہ ہوا اقامت کہنے والوں کے سلسلے میں۔ اقامت سننے والوں کی غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ جب مؤذن یا اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہتا ہے تو اس کے جواب میں لوگ اقامہ اللہ و ادامہ کہتے ہیں۔ کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس سلسلے میں جو صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب مؤذن کی اذان کو تم سنو تو وہی دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے۔ اس لیے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہی دہرانا ہے، یعنی قد قامت الصلاۃ ہی کہنا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ الہ العالمین تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔